درود شریف پڑھیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان کے در چومنے کا صلہ مل گیا، ان کے در چومنے کا صلہ مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا۔ ان کے در چومنے کا صلہ مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا۔ کیا بتاؤں کہ میں کیسے بہتر ہوا، کیا بتاؤں کہ میں کیسے بہتر ہوا، کیا بتاؤں کہ میں کیسے بہتر ہوا۔ مجھ کو کملی میں نور خدا مل گیا، مجھ کو کملی میں نور خدا مل گیا۔ ان کے در چومنے کا صلہ مل گیا، سر اٹھایا تو مجھ کو خدا مل گیا۔ محترم دوستو، اس دنیا میں اور آنے والے دنیا میں، گھر میں، بازار میں، مارکیٹ میں، لوگوں میں، فیکٹری میں، میدانی جنگ میں، جہاں جہاں پر بھی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ کامیابی میرے اور آپ کے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہے۔ کہاں 35,000 صحابہ اور کہاں 3 لاکھ کی فوج۔ محترم دوستو، 35,000 ایک طرف، 3 لاکھ کی فوج ایک طرف۔ یہ 35,000 والے اللہ کے بھروسے پر لڑ رہے ہیں اور 3 لاکھ فوج والے اپنی ساز و سامان اور اپنی تعداد پر لڑ رہے ہیں۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ کو اپنا ولی مان لیتا ہے، جو اللہ کو رب مان لیتا ہے، جو اللہ کو خالق اور مالک مان لیتا ہے، اللہ کو اپنا وکیل اور کفیل بنا لیتا ہے، وہ اللہ اسے ناکام نہیں کرے گا۔ اور یقیناً تاریخ کے اندر سنہرے حروف کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تاریخ کے اوراق میں ان کی تاریخی واقعات جگمگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی وحدانیت پر اور رسول کی رسالت پر زندگی گزارو، تم ہر جگہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے تو تعداد سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ کی تعداد، ہماری تعداد ان کی تعداد میں بہت کم ہے۔ اگر آپ 30 کروڑ ہیں تو وہ 100 کروڑ ہیں،
تو نہ آپ پیسے کے اعتبار سے کامیاب ہو سکتے، نہ تعداد کے اعتبار سے کامیاب ہو سکتے، نہ عقل مندی کے اعتبار سے کامیاب ہو سکتے، پھر کیسے کامیاب ہوتے؟ کیسے کامیاب ہوتے؟ اس کا راستہ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو صرف اور صرف محبت کا تلوار ہے، اخلاق کی تلوار سے ہی تم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہو اور اس کے دلوں میں فتح اور کامیابی اور کامرانی کا جھنڈا گاڑ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تو ظلم و ستم کا بازار گرم تھا اور طرح طرح کے گناہ، ایسے گناہ کیے جا رہے تھے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس حالات میں نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلاء کلمت اللہ کی تلقین کی جاتی ہے اور آپ کو حکم ہوتا ہے کہ اے کملی والے، آپ کو میرے نام کا ڈنکا بجانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے دل کا ڈنکا بجایا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا اور انہی کے طفیل میں اور انہی کے وسیلے میں بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کو بھیجا تو ساتھ ساتھ شیطان کو بھی بھیج دیا۔ شیطان کو پہلے بھیجا، لیکن شیطان نے بھی قسم کھایا تھا۔ کیا قسم کھایا تھا؟ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، پروردگار تو میرا رب ہے، مجھے معلوم ہے تو مجھے دنیا میں بھیج رہا ہے، تو میں تیری عزت کا قسم دیتا ہوں، تیری جلالت شان کی قسم دیتا ہوں کہ تو مجھے قیامت تک کا مہلت دے اور مجھے زندگی دے اور مجھے کچھ اختیارات دے ہمیں، پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے بندے تیرے نافرمانیاں کس طرح سے کرتے ہیں اور تیری عبادت گزار کیسے بنتے، میں دیکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا جا، میں تجھے قیامت تک کی زندگی دی اور کچھ اختیارات ہم تمہارے سپرد کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالَتِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اور میرے چاہنے والوں کو، مجھے رب ماننے والے کو، اگر وہ گناہ بھی کرے گا نا، گناہ بھی کرے گا تو میں اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھوں گا۔ میرا بندہ صبح میں گناہ کرے گا، شام میں توبہ کرے گا، میں اسے اپنی گود میں بیٹھا لوں گا، پھر گناہ کرے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر میں اسے رحمت کی گود میں بیٹھا لوں گا۔ گناہ کرتے کرتے، توبہ کرتے کرتے میرا بندہ تھک جائے گا، میں اسے اس کی گناہوں کو معاف کرتے کرتے اور اسے گود میں بیٹھاتے بیٹھاتے، میں تھکنے والا رب نہیں ہوں۔ شیطان نے کہا، کیا کہا؟ پروردگار، میں تیرے بندوں کو دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، نیچے اوپر ہر طرف سے بہکاؤں گا، اور ایسے ایسے اسباب کو اور ایسے ایسے ذرائع کو اس کے سامنے لاؤں گا۔ ایک طرف اذان بھی سنے گا، مسجد کے پاس سے بھی گزرے گا، اذان کی بھی آواز سنائی دے گی اور مسجد
کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا گزر جائے گا، لیکن اے میرے رب میں اسے ہوٹل میں بیٹھاؤں گا، موسیقی سننے لگاؤں گا۔ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے بھائی؟ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہوٹل میں موسیقی چل رہا ہے، موسیقی سن رہا ہے، اپنی آنکھوں سے مسجد کے پاس سے گزرا ہے مسجد کو دیکھتے ہوئے، اپنی کانوں سے اذان سن کر گیا ہے، ہوٹل میں بیٹھی موسیقی سن رہا ہے۔ یہ کون؟ شیطان نے قسم کھا کر کے آیا ہے، شیطان قسم لے کر کے آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ایسے ایسے حالات اور ایسے ایسے اسباب کو لا کر کے جمع کروں گا کہ وہ بندہ اسی موسیقی میں بھول جائے گا، تجھے یاد نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے میرا بندہ گناہ کر رہا ہے، کرنے دو کرنے دو کرنے دو کرنے دو، فرمایا اس کی نزا کے وقت تک میں اس کا انتظار کروں گا، اس کی نزا کے وقت تک انتظار کروں گا۔ موت سے پہلے پہلے اگر اس نے ایک مرتبہ توبہ کر لیا اور مجھ سے کہہ دیا انہ هو الغفور الرحیم، تو بے شک میں اس کو رحم کر کے کرم کر کے اس کو اپنے دامن میں لے لوں گا۔ فرمایا اتنا مہربان رب، اتنا پیارا رب، اتنا کرم کرنے والا رب کو آج ہم یاد نہیں کر رہے ہیں۔ محترم دوستو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، بادشاہیت چاہتے ہو، ملکیت چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، حشر کے میدان میں شجر طوبہ کا سایہ چاہیے، نبیوں کا ساتھ چاہیے، تو محترم دوستو ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو بہر غیب محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بہترین امت بنایا، وہ امت بنایا جس امت کا نام خیر امم رکھا گیا۔ خیر امم، بہترین امت کا لقب دیا گیا اس امت کو۔ اس امت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ تو شیطان بھی قسم لے کر کے آیا ہے اور اللہ بھی اپنا قسم کھاتا ہے، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالَتِي، میری عزت اور جلال کی قسم، میرا بندہ جب مجھے رب مانے گا تو میں اسے آخری سانس تک توبہ کا موقع دوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آج ہم قبر کو بھول چکے، موت کو بھول چکے، حشر کو بھول چکے، جنت اور جہنم کو بھول چکے، کس چیز نے غافل کر دیا ہے ہمیں؟ فرمایا یہ امت دولت کمانے میں اتنا مصروف ہو گئی کہ نہ حلال کو پہچان رہا ہے نہ حرام کو پہچان رہا ہے۔ اس کے لیے یہ مٹی کا جسم مٹی میں مل جائے گا، یہ مٹی کا جسم مٹی میں مل جائے گا، پھر اس کے لیے اتنی دولت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے حلال کی اور حرام کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حلال کے لیے بہت سارے راستے اور ذرائع بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک گناہ کو تولے گا، ایک ایک نیکی کو تولے گا، ترازو، میزان، عدل کا ترازو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، ایک ایک آدمی کا ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ کو تولا جائے گا۔ پہلے انسانوں کو آخرت کا منظر سمجھنے کے لیے تھوڑا دقت ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی کہ آخرت کی بات کیسا کر رہا ہے، جنت ہوگا نہیں ہوگا، جہنم ہوگا نہیں ہوگا، یہ سمجھنے کے لیے بہت مشکل تھا پہلے۔ اب مشکل نہیں ہے۔ آپ امریکہ نہیں جاتے ہو، سعودی نہیں جاتے ہو، جاپان نہیں جاتے ہو، یہاں ٹیلی فون پہ
جاپان کا منظر دیکھتے ہو، پاکستان کا منظر دیکھتے ہو اور صرف ٹیلی فون کے عکس پر اس کو دیکھ کر کے یقین کرتے ہو کہ بے شک یہ امریکہ ہے، بے شک یہ جاپان ہے، بے شک یہ سعودی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو کیمرہ بنانے کی صلاحیت دی ہے، وہ اللہ کتنا کاریگر ہوگا، کتنا بڑا حکیم ہوگا، کتنا بڑا دانا ہوگا اور عزیز اور غفار ہوگا، جبار ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دماغ کے اندر ایسا دماغ فٹ کر دیا ہے، دماغ کے اندر دماغ لگا دیا ہے